الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حضور نبی رحمت کے حوالے سے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضور سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، اعلیٰ بشر ہیں، افضل بشر ہیں اور بے مثال بشر ہیں۔ جسمانی اعتبار سے آپ کے وجود انور میں بشریت تھی اور جو آپ کی حقیقت مبارکہ ہے وہ نورانیت ہے۔ بشریت بھی قرآن سے ثابت ہے اور حضور کی نورانیت بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہمارے علماء کے نزدیک جو حضور کی بشریت کا منکر ہے وہ گمراہ ہے اور جو حضور کی نورانیت کا منکر ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ دونوں شان حضور کی ہیں، ہم دونوں مانتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف بشریت کی حد تک مانتے ہیں اور حضور کی ذات انور کو نور نہیں مانتے، وہ بھی راہ راست پہ نہیں ہیں۔ اسی حوالے سے آپ توجہ سے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ دیکھیے اللہ کریم نے جتنا نبی بھیجے، جتنا رسول بھیجے، وہ تمام وجود کے اعتبار سے بشر تھے۔ کوئی نبی تنہا نور بن کر اور اس حالت میں نبی نہیں آیا۔ قوم جیسے مخاطب ہونا تھا، جس کو اللہ کا پیغام دینا تھا،
جس کو زندگی کے اصول، ضوابط و قواعد بتانے تھے، رنگ ڈھنگ بتانا تھا، وہ تمام انسان بشری شکل میں تھے، تو نبی کا بشری شکل میں آنا ضروری تھا، لازمی تھا۔ اگر صرف نورانی شکل میں ہوتے تو پھر ہم کیسے حضور سے فیض یاب ہوتے؟ اس لیے بشریت کی شکل میں آنا یہ نبی کے لیے ضروری تھا۔ اب توجہ کیجئے، اللہ کریم نے خود فرمایا، میرے حبیب قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ کچھ لوگ اتنا آیت حصہ لے کر آج تک پورے زور و شور سے کہتے ہیں، دیکھو حضور خود فرما رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے میرے حبیب اعلان کرو، لیکن جو اگلی آیت حصہ ہے یوحی الی، میرے اوپر وحی بھی کی جاتی ہے، اس کو بیان نہیں کرتے۔ اسی آیت میں اللہ کریم نے حضور کی ذات انور کا جو اعلان ہے اس کو واضح کر دیا، جہاں میں بشر ہوں وہاں پر ایک صفت میری اور بھی ہے کہ اللہ میرے اوپر وحی بھیجتا ہے، ہر بشر پر وحی نہیں آتی۔ ہم پر وحی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ ہمارے پیروں پہ آتی ہے وحی؟ نہیں آتی۔ ہمارے علماء پہ وحی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ ہمارے حکمرانوں پہ وحی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ ہمارے وڈیروں پہ وحی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ ہمارے سلاطینوں پہ وحی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ وحی آتی ہے تو پوری کائنات میں ایک حضور رحمت للعالمین کی ذات پہ آئی ہے۔ تو یہی آیت بتا رہی ہے کہ حضور ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ، بڑا اہم موضوع ہے۔ ہمارے بھولے بھالے سنی بھی جب کوئی دوسرے مسلک کا آدمی یہ آیت پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، قرآن میں جب اللہ خود فرما رہا ہے اور نبی رحمت خود فرما رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو یہ تو ہمیں سنی بریلوی لگاتے ہیں بھی حضور نور بھی ہے، حضور بشر بھی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، دونوں باتیں ہمارے عقائد میں شامل ہیں اور ہمارے علماء نے جو فرمائی ہیں وہ صحیح ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر کیوں استعمال کیا اور اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے جب حضرت عزیر کی عظمت کو دیکھا، اس کے کمال کو دیکھا، تو لوگ بول اٹھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے منصب، کمالات، معجزات کو جب قوم نے دیکھا تو قوم نے کہا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں یا خود خدا ہے معاذ اللہ۔ تو انبیاء کرام کے کمالات کو دیکھ کر قوم بھٹک گئی۔ تو محبت سے سنیے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام کے معجزات، کمالات ملا دیے جائیں، حضور کے کمالات پھر بھی سب سے اوپر ہیں۔ محبت سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ جب یہ صورتحال، تو اللہ نے فرما دیا میرے حبیب آپ فرما دیجئے کیا؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ قرآن مجید کے جو پہلے مفسر ہیں کون ہیں؟ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیسے مفسر بنے؟ مدینہ طیبہ میں 3 صحابی تھے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ نبی رحمت ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور نبی رحمت کی دعا کی برکت سے ایک رئیس المفسرین بنے، ایک رئیس المحدثین بنے، ایک رئیس الفقہاء بنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے دعا دی
تو امت میں پہلے قرآن کے مفسر بن گئے، رئیس المفسرین بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو دعا دی، وہ رئیس المحدثین بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دعا دی، وہ رئیس الفقہاء بن گئے۔ اب توجہ ذرا، حضرت عبداللہ ابن عباس، باقی صحابہ، باقی امت نے تفسیریں بعد میں کی ہیں، پہلے انہوں نے فرمائی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضور نے بطور عاجزی انکساری فرمایا ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ انسان میں تھوڑے سے کمالات پیدا ہوتے ہیں، انسان تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اور پوری کائنات میں حضور سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہے، کمالات عظیم سے عظیم تر ہوں، اور پھر بھی حضور فرمائے میں تو تمہارے جیسا ہوں۔ یہ حضور کی عاجزی ہے، کمال عاجزی ہے۔ پھر آپ دیکھیں ذرا، جو 14 صدیوں کے بعد آج ہمارا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا حضور کے متعلق یہی عقیدہ تھا۔ یہ مت سمجھیں کہ صحابہ کرام معاذ اللہ حضور کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، نہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نے روزے رکھے، لگاتار روزے رکھ رہے تھے، 1 ماہ کے قریب حضور نے روزے رکھے لگاتار، سحری بھی نہیں ہے، اصل بات افطاری بھی نہیں ہے، کسی نے سحری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے افطاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام نے شروع کر دیا، ان کو تو ہر ادا پسند تھی، تو حضور نے انہیں روک دیا، چہرے پیلے پڑ گئے، کمزور ہونے لگ گئے۔ انہیں عرض کی حضور آپ تو خود روزے رکھ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کہہ سکتے تھے حضور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہہ سکتے تھے حضور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ عثمان غنی کہہ سکتے تھے حضور آپ کی بیٹی میرے نکاح میں ہے۔ ابوبکر صدیق بن خطاب کہہ سکتے تھے حضور ہماری بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں، اور 2 صحابی کہہ سکتے تھے حضور آپ کی بیٹیاں ہمارے نکاح میں ہیں، لیکن نہیں کہا۔ پھر وہ لوگ جو تجارت میں ساتھ ہیں، جو تبلیغ میں ساتھ ہیں، جو ہجرت میں ساتھ ہیں، جو جہاد میں ساتھ ہیں، جو دن اور رات کو ساتھ ہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ وہ کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا، بلکہ حضور نے کیا فرمایا، ابھی تو ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا لست کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا حضور ہم آپ کی طرح ہیں اور آپ ہماری طرح ہیں، نہیں کہا۔ ہاں، پورے قرآن مجید میں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن مجید میں جس قوم نے بھی نبی کو اپنے جیسا بشر کہا اور سمجھا، توجہ ہے میرے الفاظ پہ، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، پورے قرآن مجید میں شروع سے آخر تک جن لوگوں نے اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا ہے، وہ قوم کے جو نہیں مانی اور کافر قوم تھی۔ جس قوم نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی فرما برداری کی، نبی کی اطاعت کی، اس قوم نے نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا۔ دیکھیے ذرا، توجہ کیجئے، اصل بات کو چھوڑ دینا کہ حضور پر تو وحی نازل ہوتی تھی، یہ بات کیوں نہیں کرتے؟
میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں، پانی ہے، ساری دنیا کے پانی، مشرق مغرب شمال جنوب کہیں کا پانی ہو اس پہ لفظ پانی استعمال ہوگا، لیکن جب پانی کے اندر پتی ڈال دیں، دودھ ڈال دیں، چینی ڈال دیں، پتی ڈالی، چینی ڈالی، رنگت بھی بدلی، ذائقہ بھی بدلا، اس کی کیفیت بھی بدل گئی، تو اب اسے کوئی پانی نہیں کہتا، اسے چائے کہتے ہیں۔ پانی میں پتی ڈالے تو رنگت بدلتی ہے، چینی ڈالے تو ذائقہ بدلتا ہے، دودھ ڈالے تو ذائقہ بدلتا ہے۔ بھائی ہماری بشریت عام ہے، نبوت میں جہاں بشریت ہے وہاں نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، محبوبیت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے۔ حضور ہمارے جیسے کیسے ہو گئے؟ سمجھ آئی نا؟ حضور ہمارے جیسے کیسے ہو گئے؟ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے۔ ہم سب لوگ، کوئی بندہ دنیا میں اپنے گھر میں ماں بھی ہوتی ہے بیوی بھی ہوتی ہے، کوئی بندہ ماں بیوی کو ایک سمجھ سکتا ہے؟ کہے میری ماں میری بیوی جیسی ہے اور میری بیوی میری ماں جیسی ہے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ حتیٰ کہ اگر اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے، شکل و صورت میں ایک جیسی ہے، کچھ اعضاء کی مشابہت دے دے شرعی مسئلہ ہے، اپنی بیوی کو کہہ دے کچھ اعضاء کے متعلق یہ تو میری ماں کی طرح اعضاء ہے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ بیوی ماں کے اعضاء کے مشابہت میں مثل کہنے پر بیوی حرام ہو جاتی ہے، تو امتی کہیں نبی میرے جیسا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ علماء سے پوچھیں، کوئی بندہ اگر کہے اپنی بیوی کو تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں جیسی ہے، تیرا سینہ تیری پیٹھ میری ماں جیسی ہے، ہم حرام ہو گئی۔ تو بیوی کو ماں کے ساتھ جسم سے مشابہت دینے میں بیوی حرام ہو جاتی ہے، تو آپ یہ غور کر لیں، خود اندازہ لگا لیں، نبی کو کہہ دینا نبی میرے جیسے ہے تو ایمان ہوگا؟ سمجھ آئی میری بات؟ آپ دیکھیں ذرا، ہماری بشریت میں کمزوریاں ہیں، غلاظتیں ہیں، ہماری بشریت میں ناپاکی ہے، ہماری بشریت میں جراثیم ہے، ہماری بشریت میں عیب ہے، ہماری بشریت میں خامیاں ہیں، لیکن حضور کی بشریت میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ توجہ توجہ، حضور کی بشریت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور صحابہ کا عقیدہ بھی تھا۔ میں آپ ذرا توجہ کریں، مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، حضور نے فرمایا حسان میری تعریف کرو۔ کیا فرمایا؟ حسان میری تعریف کرو۔ ان کو منبر پہ بٹھایا، حضور دائیں جانے بیٹھ گئے، نبی رحمت نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان میری تعریف کرنے لگا ہے، جبریل امین کو بھیج دے، جبریل امین روحانی طور پہ اس کی مدد کرے، روحانی طور پر اس کی مدد کرے۔ جب جبریل امین کی مدد ہوگی پھر حسان میری صحیح تعریف کر سکے گا۔ نبی رحمت کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں، مسجد نبوی، منبر رسول اور پیچھے جبریل امین، تو حسان نے کیا کہا؟ رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم ہے 14 صدیوں کے بعد آج ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حسان نے پیش کیا تھا منبر رسول پہ۔ کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ محبت اگر ہو تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔
حسان سے کوئی پوچھ سکتا ہے حسان تم نے مختلف علاقے دیکھے ہیں، تھوڑے سے دیکھے ہوں گے، پوری دنیا تو نہیں دیکھی، تو پھر تم نے کیسے کہہ دیا؟ تو حسان نے اگلے مصرے میں جواب دیا، کہا بات یہ ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ کوئی ماں پیدا کرتی جنتی تو پھر میں کہہ سکتا تھا، جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں آپ جیسا حسین۔ اگلا شعر، خلقت مبرأ من کل عیب، میرے اندر کمزوری یہ ہے، آپ میں کمزوری یہ ہے، پوری بشریت میں کمزوری یہ ہے، پوری بشریت میں نقائص ہے، پوری بشریت میں عیب ہے، خامی ہے، پلیدگی ہے۔ حسان کیا کہہ رہے ہیں؟ اور حسان بھی کہہ رہے ہیں جبریل امین کی مدد بھی شامل حال ہے، میرے نبی کی دعائیں بھی شامل حال ہے، پھر عام ممبر بھی نہیں ہے، ممبر بھی میرے مصطفیٰ کا ہے، پھر عام مسجد بھی نہیں ہے، مسجد بھی میرے مصطفیٰ کی ہے، پھر عام مجمع بھی نہیں ہے، مجمع بھی صحابہ کا ہے۔ یہ سمجھ آ رہی میری بات؟ کیا کہا؟ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اگلا مثلا، کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو ویسے بنایا ہے جیسے آپ کی منشا تھی۔ روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی مشیت منشا پہ پیدا ہوئے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی رحموں میں تصویریں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، رنگت کیسے دینی ہے، کیسی شکل و صورت دینی ہے، یہ اللہ تصویریں بناتا ہے۔ قرآن میں تو واضح طور پہ ہے۔ اور حسان کہہ رہا ہے حضور اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق، جو زمانہ نورانیت آپ کا تھا، اس نورانیت کے زمانے میں جب اللہ آپ کو بشریت میں لے کے آیا تو آپ کی جیسے چاہت تھی اللہ نے آپ کو ویسے بنا دیا۔ تو یہ میرا عقیدہ ہے، یہ تو حسان خود کہہ رہے ہیں، منبر رسول پہ کہہ رہے ہیں، حضور کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں۔ حضور نے نہیں فرمایا حسان تم غلط کہہ رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کیا عقیدہ ہوا، یہ کیا نظریہ ہوا؟ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، میں بھی بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں، تم نے اتنا بڑھا چڑھا کے کیوں پیش کیا ہے؟ حضور نے نہیں روکا، حضور سنتے بھی رہے، مسکراتے بھی رہے، حضور سنتے بھی رہے، مسکراتے بھی رہے۔ تو میرے بھائیوں یہی عقیدہ ہے، اگر حضور ہماری طرح بشر ہوتے تو حسان کبھی نہ کہتا، تو حضور ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ پھر سمجھیے ہماری لعاب میں دنیا کا کوئی ڈاکٹر بھی کیوں نہ ہو، وہ کہے گا اس میں جراثیم ہے کہ نہیں ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا، اس میں جراثیم ہے، کمزوری ہے ہماری، لیکن نبی رحمت کی ذات انور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کے موقع پر جب نبی رحمت نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے تھے، بی بی سے کہا کئی دن سے خندق کھود رہے ہیں، حضور کو بھوک لگی ہے، اظہار نہیں کیا، ہم کھانا بنا لیں۔ چھوٹا سا بکری کا بچہ، تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ 5 سے 6 بندے اتنا کھانا بن سکتا تھا۔ تو ان کی بیوی نے کہا چلو دعوت دیجیے حضور کو، ذرا دعوت آہستہ دینا اور گزارش بھی کر دینا، حضور 5-6 آدمی، تھوڑا سا آٹا ہے، چھوٹا بکری کا بچہ لینا ہے، مہربانی فرمائیں تشریف لائے۔ حضرت جابر چلے، خندق کے مقام پہ آئے، حضور کو آہستہ سے عرض کیا تو حضور نے صحابہ کو فرمایا
میرے صحابہ جابر کے ہاں دعوت ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت جابر پریشان ہو کے گھر پہنچے تو بیوی نے کہا کیا بات ہوئی؟ آپ تو حضور کو دعوت دینے گئے تھے اور آپ پریشان ہو کے آئے ہیں۔ کہا حضور نے سب کو کہہ دیا ہے۔ تو بیوی، بعض بیویاں سمجھدار ہوتی ہے، حضور نے بھی فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا سامان ہے لیکن دنیا کا بہترین سامان اچھی بیوی ہے۔ تو بیوی نے کہا تم نے تو نہیں کہا؟ کہا میں نے تو حضور کو کہا ہے۔ کہا پھر صحابہ کو کس نے کہا؟ کہا حضور نے کہا ہے۔ پھر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر حضور نے فرما دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آنے سے پہلے تم نے سالن روٹی تقسیم نہیں کرنا۔ حضور تشریف لائے، گھر والوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے سالن میں بھی لعاب دہن ڈالی، گھر والوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے آٹے میں بھی حضور نے لعاب دہن ڈالی۔ اب غور کرنا ذرا، اگر حضور ہماری طرح بشر ہے تو صحابہ کبھی کھانا نہ کھاتے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں مزاحیہ مزاج کے، وہ کہتے ہیں جو حضور کہتے ہیں اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، کبھی اپنے گھر میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنی بیوی کے سامنے تھوک ڈالیں سالن میں، پھر جو حشر ہوگا دیکھ لینا۔ اگر وہی ہانڈی ان کے سر میں نہ ڈالیں اس کی بیوی تو پھر کہنا۔ ارے اللہ کے نبی تو سب کے سامنے لعاب دہن سالن میں بھی ڈال رہے ہیں اور آٹے میں بھی ڈال رہے ہیں۔ اگر وبا ہوتی، جراثیم ہوتے، بیماری ہوتی، نقصان ہوتا تو صحابہ تو بول پڑتے، نہیں خاموش۔ اور پھر اثر کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں سینکڑوں کو کھلا چکا، سینکڑوں کو، جب سینکڑوں کو کھلا چکا، جب سب چلے گئے، مجھے نہیں معلوم کہ پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے، حضور بشر ضرور ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا پیشاب پلید ہے، نفرت ہے اس سے بدبو آتی ہے۔ حضور نے پیالے میں پیشاب کر کے رکھ دیا، پیشاب کے لیے تھا۔ صبح آپ کی خادمہ نے جھاڑو دیا اور وہ پیالہ اٹھا کر پیاس لگی تھی پی لیا۔ حضور نے بعد میں پوچھا پیشاب جتنا دیر پڑا رہتا ہے بدبو بڑھ جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو رات کا پیشاب کیا ہوا حضور کا؟ علماء محبت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کہتے ہیں حضور کا پیشاب امت کے حق میں پاک ہے۔ پوری دنیا کے ہر انسان کا پیشاب پلید ہے لیکن حضور کا پیشاب امت کے حق میں پاک ہے۔ کیا حضور ہماری طرح بشر ہے؟ جو محدثین نے لکھا ہے میں وہ بات کروں۔ محدثین فرماتے ہیں حضور نے جب پوچھا تو مائی صاحبہ نے کہا حضور، خادمہ نے کہا میں نے حضور پیاس لگی تھی، فرمایا جا کبھی 7 پشتوں تک تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ کیا حضور ہماری طرح بشر ہے؟ خون مبارک حضور کا کئی صحابہ نے پیا۔ چلو بھی آپ کہیں گے وہ تو عام صحابی تھے، انہیں کیا پتا تھا؟ خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اتنا بڑے صحابی، ان مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ الحمد سے شروع کروں وللضالین تک، اتنا صرف سورت کی تفسیر لکھوں، اس کا وزن 70 اونٹ اٹھائیں گے۔ اتنا علم والی شخصیت، اور تینوں خلفاء کے دور میں چیف جسٹس آپ تھے، بڑے جج آپ تھے،
صحابہ کرام میں مشکل فیصلے کرنے والے آپ تھے. اگر سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ پتہ نہیں تھا نبی کی بیٹی میرے گھر میں ہے، یہ تو بشر ہے، لیکن جب حضور نے خون دیا فرمایا علی کسی محفوظ جگہ پہ ڈال کے آ جاؤ. آپ گئے، ارادہ کیا، لیکن دل نے کہا نہیں مجھے کوئی اچھی جگہ نہیں لگتی. خون اٹھا کے حضور کا پی لیا. کس نے پیا؟ اونچی آواز سے یار، اونچی آواز سے. میں جو بات کر رہا ہوں ذمہ دار ہوں میں، ایسی بات نہیں ہے. ورنہ کئی فون بھی چلے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے، آپ نے یہ بات کی ہے، کئی مرتبہ فون چلے جاتے ہیں. تو سیدنا علی المرتضیٰ کیا حضور کو بشر سمجھ رہے تھے؟ نہیں سمجھا انہوں نے، اپنے جیسا نہیں سمجھا، حضور کو اعلیٰ بشر سمجھا. ہمارا عقیدہ یہی ہے، حضور بشر ضرور ہیں لیکن اعلیٰ بشر ہیں. حضور بشر ضرور ہیں لیکن افضل بشر ہیں. حضور بشر ضرور ہیں سید البشر ہیں. حضور بشر ضرور ہیں لیکن بے مثال بشر ہیں. اچھا ایک بات اور توجہ کے ساتھ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی دنیا کا کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے، مصنف مسلمان، تو الحمدللہ رب العالمین پھر لکھتا ہے والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حضور پر سلام بھیجتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ. علماء کہتے ہیں اللہ نے حضور کو دو شانیں دی ہیں. کیا؟ دو شانیں دی ہیں، ایک بشریت، دوسری نورانیت. مخلوق سے تعلق قائم کرنے کے لیے، مخلوق کو رنگ ڈھنگ سکھانے کے لیے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے ضروری تھا کہ حضور بشر ہوں، تو اللہ نے حضور کو بشر بنا دیا. اور اپنی ذات سے فیض لینے کے لیے ضروری تھا کہ حضور نور ہوں، بشریوں سے عرضیں سنیں، اللہ تک پہنچائیں، اللہ سے بحیثیت نور ملاقات کر کے مخلوق تک پہنچا دیں. ضروری تھا حضور نور بھی ہوں، حضور بشر بھی ہوں. اس کی مثال جہاں ہمارے جوڑ ملتے ہیں، ہمارے جوڑ ملتے ہیں، ایک جانب گوشت ہوتا ہے، دوسری جانب ہڈی ہوتی ہے. ہڈی اور گوشت کے درمیان جو جوڑ ملتا ہے وہاں نرم پن ہوتا ہے. تھوڑی سی نرمی گوشت والی ہوتی ہے، تھوڑی سی سختی ہڈی والی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق گوشت سے بھی ہوتا ہے اور ہڈی سے بھی ہوتا ہے، تاکہ دونوں کو یہ برابر نظام چلائے. تو نبی رحمت کے لیے اعلیٰ بشر ہونا ضروری تھا، مخلوق سے تعلق رہے، اور نور ہونا ضروری تھا، اللہ سے تعلق رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حضور ذہن نشین کر کے جائیں، حضور بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں، افضل بشر ہے، سید البشر ہے، خیر البشر ہے، بے مثال بشر ہے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.